TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا بجٹ مزید آزادانہ اخراجات کے منصوبے، صاف توانائی، زندگی کو مزید سستی بنانے اور ملازمت میں اضافے پر مرکوز ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کا 2023 کا وفاقی بجٹ منگل 28 مارچ کو پیش کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے اعلان کیا، اس کے ساتھ کہ اسٹیک ہولڈرز معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک منصوبہ شامل کرنے کے لیے بڑے مالیاتی دستاویز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ کینیڈا کی معیشت کی حالت کی مکمل پیشکش اور مزید آزادانہ اخراجات کے منصوبے صاف توانائی، زندگی کو مزید سستی بنانے اور ملازمت میں اضافے پر مرکوز ہوں گے، اس توقع کے ساتھ کہ معیشت آنے والے مہینوں میں سست ہو جائے گی، ممکنہ طور پر کساد بازاری کا باعث بنے گی۔ بجٹ ممکنہ طور پر یہ ظاہر کرتا رہے گا کہ لبرل کس چیز کو مالی روک تھام سمجھتے ہیں، کیونکہ بینک آف کینیڈا افراط زر کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب کینیڈین شہری اور کاروباری ادارے سود کی بلند شرحوں کو محسوس کر رہے ہوں تو وفاقی حکومت رہائش اور مکانات کی بلند قیمتوں سے محسوس کیے جانے والے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہو۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے فری لینڈ سے اخراجات کو محدود کرنے، ٹیکسوں میں کٹوتی کرنے اور وفاقی حکومت کے مہنگائی کے خسارے جو شرح سود کو بڑھا رہے ہیں کو ریورس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخری بار فری لینڈ نے وفاقی بجٹ پیش کیا اپریل 2022 میں بینک آف کینیڈا کی شرح سود 0.50 تھی، جو اب 4.50 پر پہنچ چکی ہے۔ کینیڈا میں غیر ملکی ایجنٹس کی رجسٹری کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، جبکہ آسٹریلیا نے غیر ملکی مداخلت کے بڑھتے ہوئے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں غیر ملکی ایجنٹس کی رجسٹری کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، جبکہ آسٹریلیا نے غیر ملکی مداخلت کے بڑھتے ہوئے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ غیر ملکی ایجنٹس کی رجسٹری، جس کا کینیڈا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اس کی ٹائم لائن اب بھی غیر واضح ہے، جبکہ ایک اعلیٰ اتحادی ملک کے رکن پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک چین اور روس سمیت دشمن ممالک کی طرف سے غیر ملکی مداخلت کی بے مثال سرگرمیاں دیکھ رہا ہے۔ رجسٹری کے لیے عوامی مشاورت شروع کرنے کا اعلان کرنے کے بعد پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ سیکیورٹی ماہرین کے مطالبات کو پورا کریں گے جو کہتے ہیں کہ کینیڈا اس موسم گرما میں جلد ہی اس اقدام کو لے سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کے بارے میں بہت توجہ مرکوز بات چیت کرنے کا عہد کیا ہے کہ ہم اس غیر ملکی رجسٹری کی تشکیل کے بارے میں کیسے مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے کہا، میں یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غیر ملکی کرداروں کی جائز سرگرمیوں کے ارد گرد شفافیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی سرگرمیوں کو بھی روکنا اور حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں جو جائز سفارتکاری سے بالاتر ہوں، اور سب سے اہم بات، ہم کینیڈینز کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر کینیڈا کو آسٹریلیا سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ پبلک رجسٹری آسٹریلیا سمیت فائیو آئیز الائنس کے دیگر اراکین کی طرح ہوگی، جہاں یہ حکومت کی غیر ملکی اثر و رسوخ کی شفافیت اسکیم کا حصہ ہے۔ یہ قانون جو 2018 میں منظور کیا گیا ہے، غیر ملکی ریاست کی وکالت کرنے والے لوگوں سے جرمانے یا جیل کے وقت کے تحت اپنی سرگرمیاں رجسٹر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایرانی اسکولوں کی لڑکیوں کو زہر دینے کے مشتبہ واقعے کی مذمت میں ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایرانی اسکولوں کی لڑکیوں کو زہر دینے کے مشتبہ واقعے کی مذمت میں ریلی نکالی گئی۔ وینکوور کے مرکز میں ایرانی اسکول کی لڑکیوں کو نشانہ بنانے والے مشتبہ زہر کی مذمت کرنے کے لیے ایک عالمی ریلی میں شرکت کے لیے ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ اتوار کی سپہر وینکوور آرٹ گیلری کے سامنے منعقد ہونے والی اس ریلی کا اہتمام وی آر مہسا نامی گروپ نے کیا تھا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے تمام شہری ایرانی اسکول کی لڑکیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں ان کی حمایت کرنے اور یہ دکھانے کے لیے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تقریباً 4 مہینوں سے ایران بھر کے سینکڑوں اسکولوں میں ہزاروں لڑکیوں اور خواتین کو مبینہ طور پر کسی نامعلوم مادہ کے ذریعے زہر دیا گیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کیمیائی ایجنٹ ہے۔ اسے بڑی حد تک ایرانی خواتین اور لڑکیوں کی آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو ایران میں خواتین زندگی آزادی کے انقلاب میں سب سے آگے رہی ہیں۔ مظاہرین اور انسانی حقوق کے کارکنان نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایران خود کی قابل اعتماد تحقیقات نہیں کر سکتا اور مثال کے طور پر عالمی ادارہ صحت یا اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی ادارے کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے فلم بینوں نے امریکی میڈیا پر زور دیا ہے کہ گجرات میں 2002 کے قتل عام کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا احتساب کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بی بی سی کی دستاویزی فلم انڈیا دی مودی کوسچن کی کامیابی اسکریننگ کے بعد مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے فلم بینوں نے امریکی میڈیا پر زور دیا کہ گجرات میں 2002 کے قتل عام کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا احتساب کریں، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مودی کے زیر سایہ بھارت دوسرا کشمیر بن جائے گا۔ امریکہ سے لے کر برطانیہ تک مودی ہندوستان کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بن گیا ہے۔ واشنگٹن کی نیشنل پریس کلب کی جانب سے فلم کی اسکریننگ کے بعد جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلم میں منظر عام پر آنے والی بی بی سی کی رپورٹس اور اس وقت کے برطانوی سیکرٹری خارجہ جیک اسٹرا کے انٹرویوز دکھائے گئے ہیں۔ واشنگٹن کی نیشنل پریس کلب میں فلم کی اسکریننگ کے بعد عینی شاہد کے بیان اور فرسٹ ہینڈ معلومات رکھنے والوں نے فلم بین پینل کے جوابات بھی دیے اور امریکی میڈیا سے مطالبہ کیا کہ گجرات فسادات کے حقائق سامنے لاتے ہوئے مودی کا کڑا احتساب کریں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بی بی سی کی دستاویزی فلم نیشنل پریس کلب واشنگٹن میں ایک پینل کو دکھائی گئی۔ فلم بینوں کے اس پینل میں مختلف امریکی میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ ایک عینی شاہد عمران داؤد اور فسادات سے متعلق فرسٹ ہینڈ معلومات رکھنے والے افراد شامل تھے۔ نیشنل پریس کلب کے مطابق فلم میں برطانوی دفتر خارجہ کی ایک رپورٹ کو بھی بیان کیا گیا جس میں سیکرٹری خارجہ جیک اسٹرا نے کم از کم 2000 مسلمانوں کے قتل کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ قتل عام مسلم نسل کشی کی واضح ثبوت ہے۔ گجرات پولیس کے ایک سینئر اہلکار سنجیو بھٹ نے بتایا کہ فسادات کے بعد میں کئی میٹنگز میں موجود تھا اور 2011 میں بھارتی سپریم کورٹ کی فسادات تحقیقات میں مودی کے خلاف گواہی بھی دی تھی۔ اسی طرح فلم بینوں میں شامل فسادات کے چشمدید گواہ عمران داؤد نے پینلسٹ کو بتایا کہ جنونی فسادیوں نے مسلمانوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے اور بالکل وہی حربے استعمال کیے جو نازی جرمنی میں کرتے تھے۔ دستاویز فلم میں گجرات فسادات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ گجرات اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کردار کو بھی واضح کیا گیا ہے جس پر مودی سرکار نے اس فلم کی بھارت میں اسکریننگ پر پابندی لگا دی تھی۔ نام نہاد سیکولر ریاست اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کی مودی سرکار نے اس پابندی پر ہی بس نہیں کی بلکہ 2 بار ٹیکسیشن کے بہانے نئی دہلی میں بی بی سی کے دفاتر پر بھی چڑھائی کی تھی۔ خیال رہے کہ بی بی سی کی اس دستاویزی فلم میں بھارتی ریاست گجرات میں مودی کے وزارت اعلیٰ کے دور میں 2002 کو ہونے والے مسلم کش فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام اور اس کے بعد کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مودی کے زیر سایہ بھارت دوسرا کشمیر بن جائے گا۔ امریکہ سے لے کر برطانیہ تک مودی ہندوستان کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بن گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے بعد مودی اب اس ماڈل کو پورے ہندوستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ مودی سرکار نے 20 سے زائد تنقیدی صحافیوں کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا۔ 1990 سے 2018 تک کشمیر میں 19 صحافیوں کے جاں بحق ہونے کے باوجود صحافت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ صرف 2023 میں بھارت میں انسانی حقوق اور گرتے صحافتی معیاروں پر نیو یارک ٹائمز کا یہ 11واں اداریہ ہے۔ 2019 میں کشمیر ٹائمز نے انٹرنیٹ بندش پر مودی کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی۔ انتقاماً مودی سرکار نے اخبار ہی بند کرا دیا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں یوکرینی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں روس کے 221 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ 314 فوجی زخمی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں یوکرینی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں روس کے 221 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ 314 زخمی ہیں۔ روس نے ہلاکتوں پر تبصرہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ باخمود کی فتح سے یوکرین کے دفاع میں درار پڑ جائے گی اور ڈونباس کے تمام صنعتی علاقے پر تسلط کی جانب ایک قدم ہوگا جو ایک بڑا ہدف ہے۔ یوکرینی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں روس نے 16 حملے کیے جس میں دشمن کے 221 فوجی مارے گئے جبکہ 314 زخمی ہوئے، تاہم روس کی جانب سے اس متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین کے روس کے زیر تسلط شہر ڈونباس کے ایک علاقے باخمود میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ڈونباس کے اس علاقے میں روس تاحال قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت روس کے زیر قبضہ شہر ڈونباس کے علاقے باخمود میں شدید جنگ جاری ہے۔ روس اس علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔ روس کی حامی علیحدگی پسند عسکری جماعت ڈونباس پر قبضے میں کامیاب ہو گئے تھے اور روس نے متنازع ریفرنڈم کے ذریعے ڈونباس کو اپنی ریاست میں ضم کر لیا تھا، تاہم ڈونباس کے علاقے باخمود پر قبضہ تاحال ایک خواب ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ باخمود کی فتح سے یوکرین کے دفاع میں درار پڑ جائے گی جبکہ ڈونباس کے تمام صنعتی علاقے پر قبضہ فتح کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ روسی فوج نے گزشتہ برس فروری میں یوکرین پر حملہ کیا تھا اور ڈونباس سمیت 4 شہروں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں ضم کر لیا تھا۔ اب تک جاری اس جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر، کئی شہر اور قصبے تباہ ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔